اور بیسکلی اقبال کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک تھنکنگ مسلمان بنائے، سوچنے سمجھنے والے لوگ۔ انگریزوں کا تسلط تھا اور انہوں نے ٹوٹل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ویسٹ کی ایک ٹرم اس لیے ہے کہ سب سے پہلے ویسٹ کے ملکوں نے ترقی کی تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ مغرب نے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں ہر بندہ کسی کے رائٹس کو بریچ نہیں کرتا۔ آپ اپنے میں سے بھی کوئی نمائندہ بھیجیں گے، وہ بھی اوپر جا کے ایلیٹ بن جائے گا۔ اللہ کہ میں تیری تقدیر، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود بناؤ۔ کہ شاعری کو کہا جاتا ہے کہ ساری قرآن کی شاعری ہے، اور اقبال نے خود بھی کہا اپنے ایک شعر میں۔ لیکن پاکستان جو تھا، یہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کمبائن ملک تھا ہندوستان، اس میں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ہم علیحدہ ہوئے تھے۔ اس پاکستان کے بننے میں جو دو لوگ تھے جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن سمجھی جاتی ہے، اس میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور دوسرے علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تصور پاکستان دیا تھا، کہ انہوں نے اس کا کانسیپٹ دیا تھا، اسپیشلی خطبہ الہ آباد میں 1930 میں ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے بارے میں۔ تو علامہ اقبال بیسکلی تو ایک شاعر تھے، ایک مفکر تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ لائر بھی تھے۔ انہوں نے پاکستان میں سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، وہاں انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن لی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے، اور ان کے ایک ٹیچر تھے سر آرنلڈ، تو انہوں نے انسپائر کیا اور وہ انگلینڈ چلے گئے۔ تو انگلینڈ میں انہوں نے اپنی ایک گریجویشن اور ایم فل کیا اس میں جو میٹا فزیکل سائنسز میں، اور پھر پی ایچ ڈی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی میں، اور وہاں پہ اقبال نے کچھ مہینوں میں جرمن زبان کو بھی سیکھا، پھر ان کا کیونکہ ڈسرٹیشن اسی زبان میں ہوا۔ تو بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، شاعری لکھی ہے، اور وہ ساری شاعری زیادہ ان کی ایک قوم کے لیے ہے، ایک قوم کو جگانے کے لیے۔ تو میرا جو آبجیکٹیو ہے آج کے لیکچر کا، کہ ہم نے اقبال کے میسج کو، کیونکہ وہ اقبال کا ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کے میسج نے اس وقت ایک قوم کو جگا دیا تھا، آج کی قوم کیوں نہیں جاگ رہی؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، کہ ہر جو تھنکر ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے کانٹیکسٹ سے، اپنے حالات سے انسپائر ہوتا ہے، اور وہ انسپائر ہو کے اس کے لحاظ سے پھر اپنا مشن شروع کرتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ایک قوم نے آزادی حاصل کرنی تھی، جو قوم بالکل اس وقت کہہ لیں کہ ڈورمنٹ تھی، اس کے اندر کوئی اویکننگ نہیں تھی آزادی کی، وہ اس نے ان کے اندر پیدا کرنی تھی، اور وہ ایک اس کا رزلٹ آیا کہ انہوں نے ایک دن وہ ملک ان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا، لیکن وہ مل گیا۔ تو اگر تو آپ نے اس تھنکر کو دوبارہ سے نئے دور میں سمجھنا ہے، تو آپ کو پھر اسے اکارڈنگ ٹو نئے کانٹیکسٹ کے اس کو دوبارہ سے ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا۔ تو میں نے اس لیکچر میں یہی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت اقبال نے ایک قوم کو بنایا تھا، آج کے دور میں وہ قوم کیسے بنے گی۔ اس میں میرا جو مقصد آپ کو بتا دیا کہ اقبال کی خودی کو میں نئے دور میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا، اور آپ لوگوں کو میں ایک پریگمیٹک اپروچ دینا چاہوں گا کہ آپ اس نئے دور میں کیسے آگے چلیں، تاکہ آپ وہ شاہین بن سکیں جو اقبال نے بنانے کی اس زمانے میں کوشش کی تھی۔ اور بیسکلی اقبال کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک تھنکنگ مسلمان بنائے، سوچنے سمجھنے والے لوگ، صرف کسی بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ تو میرا بھی یہی مقصد ہوگا۔ اقبال کی ایک دعا ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو وہ انہوں نے یہ دعا تھی کہ اپنے نوجوانوں سے کہ میرا نور بصیرت ان میں عام کر دے۔ اقبال کی اور جناح کا مشن کیا تھا؟ جیسے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، ایک تو انڈیپینڈنس آف انڈیا تھا، دوسرا سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس تھا، کہ ایک تو ہندوستان کو انگریزوں کے تسلط سے چھڑانا، دوسرا سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس، اور تیسرا تھا کہ اسٹیبلشنگ اے ڈیموکریٹک سسٹم بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس، جو عدل اجتماعی کے اصول ہیں اسلام کے، اس کے مطابق۔ اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں تھا۔ لیکن اقبال نے 1930 کے اپنے خطبے میں، جو خطبہ الہ آباد میں مسلم لیگ کا اجلاس تھا، اس کی صدارت وہ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ایکسپلین کیا، اور 1937 کے بعد جناح نے انہوں نے اپنے تقریروں میں اس چیز کو پھر بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب اقبال کے سامنے ایک ڈیمورلائزڈ نیشن تھی۔ آپ لوگ شاید اس حالات کو، اگر آپ نے ہسٹری کو کرٹیکلی پڑھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ایک بہت ڈیمورلائز قوم تھی،
اس کو موٹیویٹ کرنا تھا. تو چیلنج بہت ہیوج تھا. اقبال شروع سے ایک تھنکنگ انسان تھے. بولو ایک ہم جو اکثر لوگ ہوتے ہیں ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے روزگار یہ لیکن اقبال شروع سے سوچتے تھے مسلمانوں کے بارے میں, اپنے معاشرے کے بارے میں. ان کو اساتذہ بھی مولوی میر حسن جیسے ملے تھے جنہوں نے ان کو شروع سے ایک ایسا انسان بنایا تھا کہ جو اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں سوچتا تھا. جب وہ اقبال کے سامنے کہتے ایک قوم تھی جو کلونیل مائنڈ سیٹ کے انڈر تھی, اس وقت انگریزوں کا تسلط تھا اور انہوں نے ٹوٹل کنٹرول کیا ہوا تھا. اور انگریز کیونکہ ایک ترقی یافتہ قوم تھے اس وقت بھی, جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے اس وقت بھی ایک ترقی یافتہ قوم تھے. تو ان کا ایک بہت ڈیزل تھا, جس کو کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, کہ اس کی ایک ڈیزلنگ تہذیب تھی ان کی, اس سے سب انسپائر ہوتے تھے. تو ہندوستان میں جب آتے تھے ان کے لباس مختلف تھے, ان کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز. تو عام جو لوگ تھے اور ہمارے عمرہ بھی ان سے بہت انسپائر تھے. قوم ڈیوائیڈڈ تھی, جو ایون مسلمان قوم بھی ڈیوائیڈڈ تھی, اندر فرقوں میں بٹی ہوئی تھی اس وقت بھی. ان کے اندر کلاس سسٹم تھا, ایک امیر کلاس, غریب کلاس. انفیریورٹی, انگریزوں کے سامنے ایک احساس کمتری تھا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, وہ تو بہت ہی زبردست قوم ہے. اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید انگریزوں کو ہی یہاں رہنا چاہیے, ہمارے لیے یہی بہتر ہے. جو برٹش تھے ان کے کلچر کا امپیکٹ تھا, آج بھی ہم پہ بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت بھی بہت تھا. جو ہمارے خاص طور پہ جو کھاتا پیتا طبقہ تھا اس نے تو اپنے آپ کو ٹوٹلی انگریز بنا لیا تھا. ان کو براؤن صاحب کے نام ایک ٹائٹل بھی ملتا تھا. اقبال جب ویسٹ میں گئے پڑھنے کے لیے, تو جیسے میں نے کہا کہ ان کی اگر آپ میں سے کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہو تو یو گیٹ ڈیزلٹ, کہ واقعی ان کی اتنی زبردست ان کی عمارات ہیں, سڑکیں ہیں, دفاتر ہیں, ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, اور ایک جنرلی آپ کو ایک بہت اچھا فیل آتا ہے, وائب آتا ہے. تو اقبال نے اس کو لگا کہ یہ تو واقعی بڑی زبردست, وہ پہلی دفعہ گئے تھے, اور ان کی بیس تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جو کہ آج بھی ہے وہی. ہم تو اس میں ابھی بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں. لیکن ان میں جو اقبال کو خرابی نظر آئی ایک یہ تھا, اقبال شروع سے قرآن پڑھنے والے انسان تھے. ان کو قرآن کو جس طرح اقبال نے سمجھا, بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی اس طرح اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوا, کیونکہ ان کی شاعری کو کہا جاتا ہے کہ ساری قرآن کی شاعری ہے. اور اقبال نے خود بھی کہا اپنے ایک شعر میں کہ اگر اللہ سے کہا کہ اگر میری شاعری قرآن سے باہر ہو تو میری شاعری کو غارت کر دے. بلکہ قرآن, اقبال نے خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. تو اسے نظر آیا کہ یہ ریلیجن سے دور ہو گئے. ان کے جو معاشی نظام تھا اس میں اسے ایک گریڈ کا ایسپیکٹ نظر آیا, کہ لوگ ایک لالچ میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, کوئی اس طرح جس طرح ہونا چاہیے, کہ ایک اسپرچول ایسپیکٹ نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ ایک وومن لبریشن تھی, عورتوں کی آزادی تھی, جس کو اقبال نے اس وقت کریٹیکلی اس طرح دیکھا کہ جو اس کا خیال تھا کہ جس طرح عورت کو اسلام رائٹس دیتا ہے, انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ, اور میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں کوئی تقریباً 16 سال امریکہ میں پڑھا ہوں, رہا ہوں, کام کیا ہے, تو مجھے آئی کین ریلیٹ کہ واٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے اس کا اندازہ ہے. آپ کے لیے شاید ابھی مشکل ہو کیونکہ آپ ایکسپوز نہیں ہیں اس سوسائٹی سے, لیکن اب آپ بہت ایکسپوزڈ ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا, سب چیزوں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب انڈیا میں وہی تھا کہ نیشن ایجوکیشن کو ریزسٹ کر رہی تھی. اگر آپ کو علم ہو اس وقت جو مسلمان تھے, اس میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو پڑھائی کی طرف لگانے کی کوشش کی اور علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. لیکن زیادہ مسلمان اس وقت بھی پڑھائی سے دور بھاگتے تھے. جو میں نے بتایا مغرب زدہ کلاس, کافی جو امیر لوگ تھے وہ مغرب زدہ تھے, یا جو پڑھ لکھ جاتے تھے وہ مغرب زدہ ہو جاتے تھے, ان کی سوچتے تھے. ایک ریلیجس کلاس تھی جو ریئیکٹیو تھی, وہ یعنی مغرب کی جو ترقی ہے اس سے وہ اس کے ریئیکٹیو تھے, کہ ہم نے اگر ہندوستان میں ٹرین آئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اگر کوئی اور ان کی سائنسی ایجاد آئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کو نہیں کرتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر مائک کو نہیں کرتے تھے. اور ایک لارجلی ڈورمنٹ نیشن تھی جو بالکل اپنے حالات میں رہ رہے تھے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ غلامی میں ہیں یا کیسے ہیں. اور انگریز تقریباً آپ کو پتہ ہے ہندوستان پہ آلموسٹ 200 سال اس نے حکومت کی. صرف 12-13 ہزار لوگ آئے تھے, اور وہ بھی ایک کمپنی تھی, کوئی ملک نہیں آیا تھا, ایک کمپنی تھی جس نے آ کے بزنس کے لیے آئی تھی. اور وہ ایک اس وقت بھی ہندوستان کی آبادی تقریباً 4-5 کروڑ تھی, اور وہ اس کے اوپر قبضہ انہوں نے کیا اور 200 سال رہے. تو اسے اندازہ لگائیں قوم کتنی ڈورمنٹ نیشن تھی جو یہ سب ممکن ہوا. ایک قرآن کا ایک آیت ہے, آپ سب اس سے واقف ہیں, آپ نے بہت سنا ہوگا,
کہ اللہ doesn't change the condition of people until they change themselves. تو اقبال اس پہ بلیو کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قوم کو سوچ کو جگانا شروع کیا کہ اپنی حالت کو بدل. دیکھیں جب تک آپ کو اپنی حالت کو بدلنے کا شعور نہیں آئے گا تو آپ کیسے بدلیں گے؟ اگر آپ ایک غلامی کی زندگی میں بس چپ کر کے بیٹھے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں یہی میرا مقدر ہے، تو پھر تو چینج نہیں آ سکتا. تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ خود نہیں سوچیں گے تو پھر میں بھی نہیں بدلوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو کوشش تو کرنی پڑے گی. اب اقبال نے جو میتھڈالوجی اڈاپٹ کی اس کے لیے، وہ میتھڈالوجی خود ہی آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے. تو یہ آپ خود ہی کا کانسیپٹ. اب خود ہی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ ایکچولی یہ کانسیپٹ نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تھنکرز تھے جنہوں نے اسی طرح کے کانسیپٹ، جہاں قومیں سوئی ہوئی تھیں ان کو وہ جگانے کے لیے کوشش کرتے تھے. کیونکہ جو قومیں سوئی ہوتی ہیں، جن کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ان کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دیر از اے سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کا سیلف اسٹیم بہت لو ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے شاید اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے. تو اقبال نے ان کے سیلف اسٹیم اٹھانے کے لیے ان کو خود ہی کے کانسیپٹ پہ لائے کہ اللہ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، تم اس کی اشرف المخلوقات ہو، تم آزاد ہو. خدا نے تمہیں کسی کا غلام نہیں بنایا، صرف اپنی ذات کا غلام بنایا. اب اگر قرآن کو پڑھیں تو اللہ صرف اپنی بات کرتے ہیں کہ صرف میری ذات ہے جس کی تم نے بندگی کرنی ہے. تو وہ اقبال کا یہ میسج تھا ان کے لیے. تو اس نے ان کی خودی کو جگانے کے لیے، اب مغرب سے یہ کیا فرق تھا کہ مغرب نے یہی خودی جگائی تھی. ان کے جو تھنکرز تھے، اپنا نیچے جو اقبال جن کو اپنا ایک جگہ پہ اس کے لیے لکھا بھی، اس نے یہ ایک سپر مین کانسیپٹ دیا تھا. وہ بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو جگانے کے، وہ بھی بادشاہوں کے اندر ایسے ہی لوگ بیٹھے تھے ان کو جگانے کے لیے. لیکن فرق یہ تھا کہ مغرب نے ریلیجن کو ریجیکٹ کر کے یہ کانسیپٹ لیا تھا. انہوں نے اپنی سوسائٹی سے ریلیجن کو نکالا تھا، جبکہ اقبال کہہ رہے تھے کہ تمہارا جو ریلیجن ہے وہی تمہیں آزاد کرتا ہے، اور اصل آزادی آپ کو پھر ہی ملے گی جب آپ ریلیجن کے تھرو اپنی آزادی لیں گے. اب مغرب نے کیوں کیا تھا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اگر مجھے آگے موقع ملا تو میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا کہ مغرب نے کیوں ریلیجن کو ریجیکٹ کیا. اس نے انہیں سٹوریز آف دا پاسٹ بتائیں، گلوریفائی کیا کہ اپنا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ کیسا آسمان تھا جس کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو، کہ تم کیوں نہیں سوچتے کہ تمہاری ایک عظمت تھی. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عظمت کا بھی نہیں پتا. اگر آپ اپنی تاریخ میں جائیں گے، ہمیں وہ تو پتہ ہے کہ بادشاہ تھے، خلیفت، لیکن جو مسلم سویلائزیشن ہے اس کے کچھ 400 سال ہیں جو دنیا میں لیڈنگ سائنس کے سال ہیں، جس کو دنیا ویسٹ کے جو اسکالرز ہیں وہ اکنالج کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں. اسے کہتے ہیں اسلامز گولڈن ایج. ٹھیک ہے، لیکن کوئی 850 سے لے کر 1250 کا ٹائم کو وہ کہتے ہیں، جب تک مونگلز آ کے انہوں نے تباہی پھر. تو اس ٹائم میں دنیا میں جو بڑے بڑے فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے، اسٹرانومرز تھے، طب کے لوگ تھے، ابو علی سینا وغیرہ، وہ سب مسلم سویلائزیشن میں پیدا ہوئے. اور یہاں پہ نظامیہ آف بغداد، الازہر آف کائرو، نیشا پور کا، یہ سارے وہ ادارے تھے جو آج کے ہارورڈ اور اسٹینفورڈ اور ییل تھے اس زمانے کے. اور یہاں دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. اب وہ مسئلہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا اس کے بارے میں. تو اقبال ان کو کہتا ہے کہ وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹ، اسے یاد کراتا ہے، گلوریفائی کرتا ہے ہسٹری سے. اگلا ایک اقبال کو چیلنج تھا کہ ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کو ایکسپلین کرنا اپنے لوگوں کو. تو یہ میں آگے کروں گا، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، اس کو میں آگے آپ کو کروں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اقبال نے جو ٹائٹل دیے تھے، ایک شاہین تھا، انسان کامل تھا، اور مرد مومن تھا. یہ اقبال کو آپ کی شاعری میں یہ ٹائٹل اکثر ملیں گے. اس کو میں نے تھوڑا سا ڈسٹنگ کر دیا. شاہین ہے نوجوانوں کے لیے، اور یہی اقبال کا مقصد تھا. انسان کامل ہے جو ہم جیسے، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کے لیے تو شاہین ہے، لیکن میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک انسان کامل جس نے سوسائٹی میں اب جانا ہے، جب آپ نے بھی کل کو پڑھ لکھ کے سوسائٹی میں جانا ہے. اور پھر اگلا تھا مرد مومن. مرد مومن ایک وہ لوگ ہیں جو ایک ویژن کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. اب اقبال کو ابھی بھی دنیا کمپلین کرتی ہے کہ نوجوان بڑے سہل پسند ہیں، نوجوان بڑے، اب ابھی آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے یہ بات. اقبال کو بھی یہ شکوہ تھا.
تو اس نے لکھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کانی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو اس وقت بھی یہ ایک سوسائٹی کے اوپر ایک فیز ہوتی ہے جب تک اس کو جگایا نہیں جاتا. وہ ایک تن آسانی میں، اور ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. ہم کیونکہ شروع سے عادی ہوتے ہیں، ہم کسی بھی لیول پہ ہوں، لیکن ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ہمارے کام کوئی اور کرتا ہے. تو وہ اقبال کو اس وقت بھی تھا. وہ کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. اب یہ عقابی روح شاہین کا ذکر بار بار کرتا ہے. دیکھیں شاہین کا کیا فرق کیا تھا. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت بلند پرواز کرتا ہے. وہ عام پرندوں سے بہت اوپر پرواز کرتا ہے. نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو بہت اوپر پرواز کرتا ہے. وہ مردار نہیں کھاتا، اور وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کسی کا شکار نہیں کھاتا. اور وہ اپنی بھوک سے زیادہ کوئی ایکسٹرا کسی کو نہ مارتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. تو وہ سیلف لیس ہے. تو اقبال اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو شاہین کی طرح بننا چاہیے، کہ اوپر پرواز کریں اونچی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمبل ہوں، اپنے فوکس ہوں اپنی چیزوں سے، اپنی انسانیت سے اٹیچڈ ہوں، ان کے اندر وہ نہ نکلے. اس کی وجہ تھی کہ اقبال مغرب کو دیکھ کے آیا تھا، جہاں ایک گریڈ تھی. ترقی تو ہو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک گریڈ تھی. انسان سے اس کی وہ والی ہمدردی نہیں تھی. وہ ہمدردی تھی کہ اس نے پیسے کیسے کمائے. تو اس نے یہ سارے جو شاہین کا کریکٹر جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، تو اس نے یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جو تھا نا اس کا، کہ اس کی اونچائی، اس کو اس نے رکھا کہ ڈیوائن کنیکشن، کہ وہ اپنے خدا سے اپنا تعلق نہ چھوڑے، اوپر پرواز کرے لیکن اس مقصد سے کرے کہ اس نے اپنے خدا سے اٹیچ رہنا ہے. کیونکہ اقبال یہ بلیو کرتے تھے کہ اس کے بغیر جو بھی ترقی ہوگی وہ ترقی ہمیشہ ڈکلائن میں جائے گی، جب تک آپ اپنے وہ کنیکشن نہیں خدا سے بلڈ کریں گے. آپ کی سیلف اسٹیم، یہی جو خدا کا کنیکشن آپ کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرے گا. وہ جو سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، اس سیلف اسٹیم میں وہ پیورٹی اور اسپرچویلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک ٹول ہیں، جو آپ پیسہ کمانے کی مشین ہے، آپ کے پاس آسائشیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ آزادی، ذہنی آزادی نہیں ہوتی جو شاہین کو ملتی ہے اپنے کنیکشن کے ساتھ. اور وہ ہائی ڈریمر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آرام سے بس بیٹھ گیا ہوں جو ہے، نہیں، وہ ہائی ڈریم کرتا ہے لیکن سیلف لیس ہوتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا. یہ اب یہ کمبینیشن اس کو وہ دے رہا ہے. اور وہ ایک لیڈر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ شاہین کی جو پرواز ہے وہ بہت اونچی ہے، وہ اوپر چلتا ہے. تو یہ آپ نے اس کے جو خواص تھے جس کی وجہ سے وہ شاہین کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتا تھا. انسان کامل جو ہوگا، اب جو سوسائٹی میں لوگ آتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا سوسائٹی کا المیہ اس وقت یہی ہے کہ ہم بہت ہماری کمپلینٹس ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ نہ وہ ڈسپلنڈ ہیں، نہ وہ آرگنائزڈ ہیں، نہ وہ کسی رولز کی پابندی کرتے ہیں. اور پھر باقی ایلیمنٹ تو بہت اور بھی بہت ہیں، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے کامن ایلز ہیں. تو یہ جو انسان کامل ہوگا یہ خود ہی کی ایک انتہا پہ ہوگا، کیونکہ اب وہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہے، اب وہ لوگوں کے اندر آ گیا ہے. اس کے اندر وہ ایک ہیومن بینگ بنے گا، بہت اچھا انسان بنے گا. جو مغرب کے لوگ بھی ہیں بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کو ہم ابھی اس وقت بالکل انہیں میچ نہیں کر سکتے، لیکن اگین وہ ایک مشین کی طرح ہیں. وہ اس ڈیوائن کنیکشن سے نہیں ہے. ان کے سسٹم نے انہیں اس فیز میں وہ لے آیا ہے. اس کے جو ڈیوائن، یعنی جو اس کا دین ہے اور دنیا، یہ دونوں بیلنس ہوں گے. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے دین میں چلا جائے، یا دنیا اور دین کو علیحدہ کر دیں، جو ہم اکثر اس سوسائٹی میں اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ریلیجس آبلیگیشنز پوری کرتے ہیں، لیکن جب ان سے معاملات ہوتے ہیں تو معاملات ان کے بہت خراب ہوتے ہیں. وہ چاہے آپ کاروبار کر لیں، چاہے وہ اپنے ورک ایتھکس ہوں. یہ روز کی کمپلینٹ ہے، ہم سب اس کو فیس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہمیں تربیت اس طرح نہیں دی. ہمارے دین کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس کو ایک عبادات کی شکل دے دی گئی ہے، اور باقی معاملات کو لوز چھوڑ دیا گیا. جبکہ دین اصل میں یہ کمبینیشن ہے عبادات اور معاملات کا. اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو عبادات بھی ویسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ عبادات ہیں ہی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ جو کمبینیشن وہ اقبال چاہتا تھا کہ یہ پورا ہو، رزق حلال کے لیے وہ اسٹرائیو کرے. دیکھیں ہر سوسائٹی میں، دنیا میں آپ کے پاس رزق حلال، اچھا رزق حلال کمانے کے اپرچونٹیز ہوتی ہیں. بدقسمتی سے
ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں پہ سسٹم بہت خراب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ادھر سے جو مرضی کریں، لیکن جب رزق کی باری آتی ہے تو پھر رشوتیں بھی ہوتی ہیں، کمیشنز بھی ہوتی ہیں، کاروبار میں بے ایمانیاں ہوتی ہیں، اس سے معاشرہ آلودہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت آلودہ ہے، اس کے اندر کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا۔ تو اقبال نے کہا کہ رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے۔ میں نے جیسے کہا رزق حلال کمانے کے لیے ہمارے سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ بھی کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ دیکھیں ایک جو انسان کامل ہے، اس کو اقبال اپنے شاہین کو، انسان کامل کو ہر ایسپیکٹ پہ ایک لیڈر دیکھتا ہے۔ وہ اپنی گھر میں، اپنی کمیونٹی میں، جہاں بھی ہو، اپنے کالج میں، کہ وہ ایک لوگ اس سے کمفرٹیبل فیل کریں، اس کی رہنمائی کو پسند کریں کہ یہ ہمیں جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، یہ ہمیں صحیح گائیڈ کرے گا، صحیح راستہ دکھائے گا۔ یہ آپ کو فیلنگ دینی ہے جو اقبال نے اس وقت اپنی سوسائٹی میں، اور آپ کو اگر آپ نے پڑھی ہو وہ تاریخ کہ نوجوانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہوا ہے تحریک پاکستان میں۔ یہ جو انسان کامل ہے اس کے لیے اقبال کے شعر ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یعنی اس کا گفتار، سپیکنگ، کردار ایسا ہو کہ ہم دنیا میں دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اس کی نشانی ہے اللہ کی برہان۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کی ہر چیز میں، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، جب آپ نے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے تو دنیا میں چلنا آپ کو اپنی بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہے، اپنی طبیعت کی جو خرابی ہیں ان کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اب یہ ورڈز بہت بڑے لگتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اقبال کوئی مرد مجاہد، کوئی ایسا بندہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ ان کے ورڈز کو غور سے دیکھیں گے تو قہاری ہو، مثلا وہ جب حق کے لیے وہ کھڑا ہونا جانتا ہو کہ اگر میرے بھائی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے نیبر کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کے لیے بات کر سکوں۔ اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں انصاف کا معاملہ ہو تو اپنے باپ کے سامنے بھی نہ جھکو، کیونکہ اگر آپ کے والد کسی سے زیادتی کر رہے ہیں تو آپ نے جس سے زیادتی اس کے ساتھ دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ چاہے وہ زیادتیاں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ تو کہتا ہے وہ ہوتے ہیں غفاری، اور دوسری طرف وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ قدوسی ہو، وہ پاکیزہ ہوں گے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنی گفتار میں، وہ پاکیزگی کو اختیار کریں گے۔ جبروت جو ہیں جو عظمت کی طرف جائیں گے، یعنی وہ اس سے نیچے سیٹل نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں، آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کرنا ہے تو اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کے، نیچے کے لیے سیٹل نہ ہو، کیونکہ جب آپ اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کے لیے اپنے آپ کو رزق حلال ایمانداری سے کام کر کے بھی آپ کو اچھا رزق ملے گا۔ جو رزق خراب جو ہے، جو یہاں حرام جسے کہتے ہیں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا ایفرٹ تو کرتے نہیں، تو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ جو ورڈ ہے جبروت، یہ بہت اہم ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی لیڈر بننا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ جہاں آج کھڑے ہیں، آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس میں اپنے آپ کو ایکسل کریں، ڈونٹ سیٹل فار لیس۔ یہ چار عناصر ہوں تو بتا، اس نے کہا یہ چار عناصر ہوں گے تو ایک بندہ مسلمان کہلائے گا، اور یہ وہ عناصر ہیں جو کسی بھی انسان میں ہوں تو وہ عظمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس میں مرد مومن، اور جو مرد مومن ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اب مرد مومن جو ہے نا، وہ اس کے اندر آپ دیکھیں شاہین اور مرد جو انسان کامل کے تو آگے، اب وہ اس کے اندر ایک اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، وہ ایک ویژنری پرسن بن جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ ایک کمیونٹی یا قوم کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عام بندہ نہیں ہوتا، اب وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم رکھیں تو ہمارے ذہن میں کون آتے ہیں؟ قائد اعظم کی ذات۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو مرد مومن کہا۔ اقبال خود ایک مرد مومن تھے جنہوں نے اپنے کریئرز سیکریفائز کیے اپنی قوموں کے لیے،
سر سید احمد خان ایک مرد مومن تھے جنہوں نے اپنی ساری چیزیں قربان کی ایک قوم کو جگانے کے لیے. تو یہ لوگ ہیں مرد. آج کے زمانے میں بھی قاسم علی شاہ صاحب، آپ کو میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک مشن اٹھایا ہوا ہے نوجوانوں کے لیے جس میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل سپیکنگ کرتے ہیں. ایسے بہت عبدالستار ایدی صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر تھے ہمارے ہیرو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اقبال کا وہ شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کہ نگاہ بلند بہت ویژنری ہو، سخن دل نواز اپنی کیرزمیٹک، اس کے بات میں کیرزما ہو، وہ لوگوں کے لگے کہ یہ ہمارے لیے ہماری ہمدردی میں بات کر. جاں پرسوز، لوگوں کے لیے دل میں دکھ رکھتا ہو، درد رکھتا ہو. یہی ہے رخت سفر میرے کا. کسی بھی کیروان کا جو لیڈر ہے اس کے لیے یہی چیزیں، یہی ایٹریبیوٹس ہیں. تو اقبال نے یہ شعر جناح کے لیے کہا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب ایک شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑے لیول پہ سوچتا ہے. تو اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ خود جناح اور اقبال میں جب آپ جا کے دیکھیں گے، نگاہ مرد مومن سے، ان کی ویژن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یا ہم یہ نہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جو کام کیے، جناح نے اکیلے ایک فائٹ کی مسلمانوں کے کاز کے لیے، انگریزوں کے خلاف اور کانگریس کی لیڈرشپ کے خلاف. سول فائٹر تھے جنہوں نے، لیکن کبھی دل نہیں ہارا، لڑتے رہے. اقبال نے اپنے کام میں لگے رہے، سب کو لکھتے تھے، گاندھی کو بھی لکھتے تھے، انگریزوں کو بھی لکھتے تھے، ہر ایک کو لیٹرز لکھتے تھے، ان کو کنونس کرتے تھے. ایک بہت لمبی سٹرگل. اقبال خود پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے، پنجاب کی پروونشل اسمبلی کے وہ ممبر، الیکشن بھی لڑا اور وہاں بیٹھ کے بھی کام کیا. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ وہ ایک پریگمیٹک پریکٹیکل آدمی تھے. وہ ایک بہت، یعنی یہ نہیں تھے کہ کوئی لڑائی جھگڑے پہ یقین کرتے تھے، وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل پہ یقین رکھتے تھے. اسی طرح ہماری جو عورتیں ہیں، انہوں نے بہت آزادی کے تحریک میں کام کیا. اور اقبال نے ان کے بارے میں، ان کو اس زمانے میں عورتیں اتنی آج کی طرح نہیں تھا. اور اقبال کے سامنے ایک کرٹیک تھی جو مغرب میں ہوا تھا عورتوں کے ساتھ. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت عورتوں کی ایک پیدا ہوئی، اقبال کے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، ان کو گائیڈ کرتے تھے. اس طرح ان کو اقبال ایک پولیٹیکل لیڈرشپ میں عورت کا رول دیکھتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی میں بہت دیکھتے ہیں. لیکن جو گھر میں بھی ایک رول ہے، اقبال اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اقبال اس کو کہتے ہیں کہ اسی جو گھر میں عورت کا رول ہے، اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. کہ اگر وہ اس کا وجود زن، یعنی زن عورت ہے، کہ عورت کی ذات سے ہی تصویر کائنات کا اس یونیورس میں ایگزسٹنس ہے، کلر ہے، اور اسی کے ساتھ سے ہے زندگی، کہ زندگی اس کے بغیر چل نہیں سکتی. تو اتنی ان کے ذہن میں ان کے اہمیت تھی عورتوں کی. ہماری عورتیں جو، اگر آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہو، بیگم فاطمہ جناح کو سب جانتے ہیں، قائد اعظم کی بہن تھی، ان کا کیا رول ہے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی موومنٹ میں. بیگم لیاقت علی خان ہیں، بیگم محمد علی جوہر ہیں. شی واز دا فرسٹ وومن جو اس آزادی کی تحریک میں اریسٹ ہوئی تھی، انہیں جیل ہوا تھا. لیڈی غلام حسین ہدایت اللہ، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار، یہ بہت عورتیں تھیں جنہوں نے بہت، آپ کو پتا ہے ایک عورت تھی جس نے جا کے پاکستان کا جھنڈا پہلی دفعہ لگایا تھا اسمبلی کے اوپر. تو یہ ان کے بڑے کنٹریبیوشنز ہیں. اب جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اقبال پتہ نہیں کوئی ریولوشنری لیڈر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اقبال، جیسے میں نے ان کی پریکٹیکل سے آپ جب دیکھیں تو اقبال اپنے نوجوانوں کو ایک سوچنے سمجھنے والا نوجوان بنانا چاہتے تھے، ان کو ایک تھنکنگ دینا چاہتے تھے. اس لیے وہ ریلیجن کی بات کرتے تھے، لیکن ملا ازم کے ریلیجن کو کرٹیک کرتے تھے، صوفی کے ریلیجن کو کرٹیک کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی پریگمیٹک اپروچ پہ یقین رکھتے تھے کہ جب مسلمان وہ ہے جس نے دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں رہ کے دیکھیں ہمارا چیلنج یہ ہے نا، اگر میں دنیا چھوڑ کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤں، صوفی بن جاؤں، تو یہ تو خدا کو نہیں منظور. اللہ نے قرآن میں کلیئرلی کہا کہ یہ ربانیت جو ہے یہ میرا شیوا نہیں ہے. یہ تو کرسچنز کے بارے میں کہا کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو ایجاد کر لیا.
کہ وہ یہاں یہ پیغمبروں، اللہ کے پیغمبروں نے دنیا میں رہ کے لوگوں کے ظلم جبر بھی برداشت کیے، ان کی ہر چیز برداشت کی، لیکن دنیا میں رہ کے اسٹرگل کی، اور اپنے صحابہ کو بھی اسی پہ ٹرین کیا رضوان اللہ اجمعین۔ تو یہ چیزیں وہ جو اقبال ایسے مسلمان بنانا چاہتا تھا کہ وہ کسی سے اس زمانے میں کے حالات اگر آپ ریلیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ آج بھی دیکھیں کہ ہم کس قدر ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم فرقوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم کلاس سسٹم میں، ہم صبائیت میں۔ یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم انہیں کسی کی ہمیں ابیلٹی ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی کہ ہم کسی کی جو سوچ ہے، جو بات ہے، اس کو ہم اپنے لیے کرٹیکل انالائز کر سکیں، جبکہ ہمارے پاس سب چیزیں ٹولز ہوتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں، ہم بس اس کی بات مان لیتے ہیں، جو کوئی اچھا مقرر ہے اس کی بات مان لیتے ہیں، جو اس طرح یہ عام روٹین ہے جو میں پاکستان میں دیکھتا ہوں بڑے، لیکن ان میں سوچنے سمجھنے کی نہیں صلاحیت۔ تو اقبال ان کو سوچنے سمجھنے پہ لانا چاہتے تھے، پریکٹیکل پریگمیٹک پولیٹیکل سٹرگل کرانا چاہتے تھے۔ اب اسٹیٹ جو اقبال کا جو مشن میں نے شروع میں آپ کو بتایا جناح کا اور اقبال کا، کہ ایک تو تھا آزادی حاصل کرنا، وہ تو ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کر لی، لیکن جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے کہا تھا ایک ڈیموکریٹک سسٹم بیسڈ آن اسلامک لا اینڈ سوشل جسٹس بنانا۔ کیا وہ بنا؟ ٹھیک ہے، اٹس بین 78 سال ہو گئے، وہ سسٹم نہیں بنا۔ اس کا مطلب ہے مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، از ان اکمپلشڈ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں اب جو اگلا فیز جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اقبال کے میسج کو ہم آج کیسے دیکھیں گے۔ اگر اقبال آج ہوتے، دیکھیں آج ہمارے پاس ایک ملک ہے، ہم آزاد ہیں نا، ہم نے کوئی آزادی تو حاصل نہیں کرنی کسی غیر ملکی تسلط سے، ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، تو اس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کوئی باہر سے آ کے کسی نے نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب جو تھنکر ہے اس کا میسج اب چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنے اندر کے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرے گا کہ تم نے یہ کیسے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ نو سوشل جسٹس کین بی اچیوڈ انٹل سٹیزنز اسٹیٹ کے بلیو اینڈ پریکٹس اکوالٹی اینڈ جسٹس فار آل۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس کو پریکٹس نہیں کریں گے کہ ہم کسی کو کمتر نہ سمجھیں، ہم کسی کو اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں، یا کسی دوسرے فرقے میں ہونے کی وجہ سے اس کو اس سے اختلاف کریں، لڑنے والا اختلاف، ویسے تو اختلاف کا حق ہے آپ کو، ہم اس کو ایک ایکول انسان نہ سمجھیں، تو اس کا مطلب ہم سوشل جسٹس پریکٹس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں اتنے بد امنی ہے، جھگڑے، آپ لوگ ہر روز خبریں دیکھتے ہیں کہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو اب مغرب پہ اقبال کی تنقید تو ہے، لیکن انہوں نے ان کی وجہ ان کی ترقی کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کافی حد تک اچیو کیا ہے۔ ان کی سوسائٹیز آج اس لیے پرامن ہے کہ وہاں پہ ایک ایکویلٹی اور جسٹس ہے، وہاں جو امیگرینٹس جاتے ہیں یہاں سے دنیا کے سارے ممالک سے، وہ ان کو بھی انصاف دیتے ہیں، ان کو بھی اپرچونٹیز دیتے ہیں، ان کو اس وجہ سے نہیں ڈسکریمنیٹ کرتے کہ تم فلاں ملک سے آئے ہو، غریب ملک کے ڈاکٹر ہو تو ہم تمہیں کیوں یہاں پہ۔ ان کا ایک کرائیٹیریا ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پروفیشنل، چاہے وہ پاکستان سے جائے یا ایون انگلینڈ سے آئے امریکہ میں، وہ اس کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ ان کو سرٹن ایگزامز ہیں، جس نے پاس کیا اس کو وہ کوالیفائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پریکٹس کیا ہے، اس کے جو ایلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ تو جب تک ایک وہاں کے لوگوں میں، اگر عام لوگوں میں آپ دیکھیں تو وہ انسانوں سے تو جوڑیں، جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ جانوروں کے رائٹس کے لیے وہ کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے تو وہ کرتے ہی ہیں۔ تو یہ سوسائٹی جب سوشل جسٹس پریکٹس کرتی ہے تو اس میں امن آتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ پریکٹس نہیں ہے، اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ایسا ہم نہیں کر رہے۔ اب جو اقبال کیوں کہتے تھے کہ وائی اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم آف سوشل جسٹس؟ اچھا، بہت سے لوگوں کو ہمیں کانسیپٹ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت جو نظام چل رہا تھا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ریاست تھی، آئی ڈونٹ نو آپ کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ شاید کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائنڈ آف لیڈر بادشاہ تھے جن کا حکم چلتا تھا ہر جگہ پہ، اور وہ اسی طرح ایکٹ کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ان کی کیبنٹ تھی، اور اس میں لوگ جو تھے، جو ممبرس تھے، وہ سارے الیکٹڈ تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے تو
اس وقت وہاں پہ کوئی 60 ٹرائبس کے ساتھ، جس میں مسلم، غیر مسلم، یہودی، سب ٹرائبس تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اور اس میں ایک امن کا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں نہیں اختلاف کریں، جب کوئی دشمن آئے گا تو ہم مل کے لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے. وہاں پہ ایک سوسائٹی میں پیس قائم کی تھی. تو یہ اور ان کی جو شورا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت ہی کم ہے کہ انہوں نے جو شورا کا فیصلہ تھا میجورٹی کا، اس کے اگینسٹ ڈیسیژن کیا ہو. ایون جنگ احد جو ہے، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں نہیں جانا چاہتے تھے، وہ ڈیفینس وار لڑنا چاہتے تھے. لیکن جو میجورٹی صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم، انہوں نے جب کہا کہ نہیں ہمیں آگے جا کے لڑنا چاہیے، اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اٹ، اور وہ جنگ میں آپ کو پتہ ہے شکست بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے ایک شورا کا نظام قائم کیا. تو یہ دنیا میں یونیک تھا، اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے یہ دنیا میں یونیک ہے. میں اگین وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا مغرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا لکھتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے دا 100 گریٹ پیپل، آپ نے پتہ نہیں اس کا سنا ہے یا پڑھا، مائیکل ہارٹ نے. اس میں دنیا کے 100 عظیم ترین لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو پوری ہسٹری میں، اور اس میں نمبر 1 پہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اس نے ایز نبی نہیں رکھا کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، لیکن اس نے رکھا ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں اس وقت تبدیلی لائے، کہ دنیا تو بادشاہتوں کی دنیا تھی لیکن پیغمبر نے ایک شورا کا نظام رکھا. خلیفہ جو تھا وہ عام انسان کے برابر ہو گیا، جبکہ امپائر جو تھی، اگر آپ کو پتا ہو، آلموسٹ 1/3 آف دا ورلڈ اس وقت، جو رومن امپائر، پرشین امپائر، سیسنائڈ امپائر، سب پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا. لیکن اس کے باوجود جو حضرت عمر خلیفہ تھے، وہ مسجد نبوی کے مسند پہ بیٹھ کے اپنی خلافت کرتے تھے. انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، کوئی، اور عام لوگوں کو آزادی تھی. ان کے ایک گورنر کے بارے میں کمپلینٹ آئی کہ جی وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کو وہاں سے بلا کے معزول کر دیا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو، لوگ تم سے ملنے اور تم ان سے نہ ملو. تو یہ اس طرح کا وہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا دنیا، اس لیے ان کو وہ نمبر 1 دیتے ہیں کہ وہ ایک جنرل بھی تھے، ایک خاوند بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، ایک کمیونٹی کے لیڈر بھی تھے، ایک سیاسی لیڈر بھی تھے. تو یہ سارا ایک اتنا بڑا کمبینیشن تھا، اور پھر جو سکسیس ملی ہے وہ ریمارکیبل ہے، اس کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں. تو وہ دوسرا تھا کہ سوشل جسٹس کا سسٹم تھا نا، وہ ہر ایک کے لیے انہیں ایکویلٹی اینڈ رول آف لا تھا. کیونکہ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی یہودی بھی اپنا مقدمہ لے کے آ جائے تو اس میں انصاف سے فیصلہ کر دو. اور ایسی مثالیں ہیں کہ یہودی اور مسلمان کا کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ یہودی حق پہ تھا اور وہ مسلمان زیادتی کر رہا. تو یہ انصاف کا لیول تھا جو اس میں پریکٹس ہوا. پھر آپ سب کو پتا، عرب عجم برابر ہو گئے، کالے گورے کا امتزاج ختم کر دیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یہ مقام دیا گیا. تو یہ وہ جو تھا، یہ ہے وہ سوشل جسٹس، ایکویلٹی اینڈ رول آف لا. اور ویلفیئر سسٹم، اکنامک سسٹم تھا، وہ بیسڈ آن سوشل جسٹس تھا. مواخات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے صحابی تھے اور ایک جو مہاجر صحابی تھے، ان کے ساتھ ایک آپس میں کرایا کہ تاکہ ایک فائنینشیل سپورٹ ہو جائے. پھر انہوں نے اپنی کمیونٹی کی فائنینشیل کو اتنی اہمیت دی کہ ایک پوری مارکیٹ اسٹیبلش کی بزنس کے لیے. وہاں پہ یہودی بہت بڑے بزنس مین تھے اس زمانے کے بھی، تو ان کے پیرلل ایک مارکیٹ اسٹیبلش کی، جس کو کہ انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق، جس میں سود سے پاک اور اس طرح کی چیزوں سے، اور وہ مارکیٹ بہت سکسیسفل ہوئی. اور انہوں نے ون آف دا ریزن جو یہودی ان کے خلاف ہوئے تھے کہ وہ ایکچولی ان کا اکنامک ریزن بھی تھا، کیونکہ ان کا جو بزنس تھا وہ کمپرومائز ہوا تھا. لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، ان کو معاشی طور پہ اٹھانے کے لیے بہت اقدامات کیے. اور اس میں آپ پتہ ہے کہ جب جنگوں سے پھر مال آنا شروع ہوا تو اس میں وہ اپنی سوسائٹی میں جو غریب ہوتے تھے ان کو زیادہ دیتے تھے. ہمارے یہاں الٹ ہے کہ ہمارے امیر زیادہ لیتے ہیں اور غریب کو کم دیتے ہیں، وہ الٹ کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک اپنے لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ وہ اس پہ بلیو کرتے تھے. اب مغرب میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے، کیونکہ ہم نے ایونچولی ماڈرن ڈیولپڈ اسٹیٹ بننا ہے نا، جو دنیا میں اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، اس کے فیچرز کیا ہے.
اب ڈیولپمنٹ اس وقت جو ویسٹ کی ہے, جو ترقی یافتہ ممالک, اب ویسٹ اکیلا نہیں ہے, چائنا بھی ترقی کر گیا ہے, سنگاپور بھی کر گیا ہے, ملیشیا بھی کر گیا ہے, کوریا بھی کر گیا, تو یہ سب ویسٹ تو نہیں ہے, یہ تو ایشیا کے کنٹریز ہیں. لیکن ویسٹ کی ایک ٹرم اس لیے ہے کہ سب سے پہلے ویسٹ کے ملکوں نے ترقی کی تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو ڈیولپڈ ورلڈ میں جو بیس ہے ان کی, وہ اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کیسے, آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, آپ کو پتا اس سے بڑی کیا ٹیکنالوجی ہے, آپ یو کین ڈو ایوری تھنگ. تو یہ ہم اس میں بہت پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, پھر رول آف لا وہاں پہ ہے, جسٹس ہے, میں خود وہاں رہتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کیوں ہے, اکوالٹی. اس میں کمی کیا ہے, وہ ان کی اسپرچویلٹی نہیں ہے جس کو اقبال انویژن کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک آدمی, ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی کو بھائی سمجھ کے یہ کرے, بردرہڈ کا, مواخات کا. مغرب نے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں ہر بندہ کسی کے رائٹس کو بریچ نہیں کرتا, اور وہ چاہے دل سے نہ مانے لیکن اس کو کالے کو بھی وہی مقام دینا پڑتا ہے. وہ چاہے اس کو دل سے, وہاں لوگ ہیں ابھی بھی دل سے ڈسکرمنیشن کرتے ہیں لیکن وہ لیگلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اکنامک سسٹم ان کا کیونکہ کیپٹلزم پہ بیسڈ ہے, سرمایہ داری پہ ہے, اس کو اس لیے گریڈ سے ہوتا ہی ہے. جو ہمارے یہاں بھی اب ہو گیا, ہم سب خواہشات میں چلے گئے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اس میں پھر ہم سب بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. لیکن مغرب نے اس سے ایک سکسیس لی ہے, ایک سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی, سوسائٹی پڑھی لکھی, اس شوق میں کہ میں نے اپنے لیے اچھا پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو اس کو اقبال گریڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ریلیجن ان کا, ویسے میں نے کہا انہیں ریلیجن کو چھوڑ دیا, اس کو کہتے ہیں سول ریلیجن. وہ کہتے ہیں ریلیجن کو کیوں چھوڑا, تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ مغرب کی ہسٹری کو پتا ہو آپ کو, اور کرسچینٹی کی ہسٹری کو پتا ہو, تو کرسچینٹی میں ایک جو زمانہ تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک کلرجی ہوتی تھی. کلرجی یعنی ریلیجس اسکالرز, علماء, اور ساتھ اس کے نوبلز, امیر لوگ ہوتے تھے جو فیوڈل لارڈز ہوتے تھے, اور باقی غریب رعایت. تو یہ تینوں مل کے عوام کے اوپر رول کرتے تھے. تو جو کلرجی تھی وہ کیا رول پلے کرتی تھی کہ وہ عوام کو کہتی تھی کہ یہ بادشاہ جو ہے نا یہ خدا کا اپوائنٹڈ نمائندہ ہے, اس لیے تم اس کے خلاف, یہ چاہے جو مرضی ظلم کرے, جو کچھ کرے, اس کے خلاف تم لوگ نہیں آواز اٹھا سکتے. تو اس طرح لوگ ایک غلامی میں تھے. اور جو یورپ تھا اس کی آلموسٹ آدھی زمین جو تھی لینڈ لارڈ, وہ خود چرچ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ظلم ان کے اوپر, ان کی عوام کے اوپر, ان کے اوپر اتنے ٹیکسز تھے کسانوں پہ, جو ان کی کاروباری کلاس ہوتی تھی ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا. ہر کاروبار میں جو بادشاہ اس کے وہ, اور چرچ اس کے اوپر کنٹرول کرتا تھا, اور ہر ایک کو کہتا تھا تم نے ہم سے آگے پوچھنا. ٹو دا پوائنٹ کہ آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ جو چرچ تھا وہ جنت بیچا کرتا تھا. وہ لوگوں کو کہتا تھا اگر تم نے جنت میں گھر لینا ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں. جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ آپ 5 مرلے کا گھر لینا ہے تو اتنے کا ہے, 10 مرلے کا اتنا ہے. یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. تو ایک جی وہ کیوں نہیں, کنفیشنز جیسے کہ. اچھا پھر ہوا کیا, اللہ کا ایک نظام ہے نا, اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتا ہے, رائٹ, موسیٰ علیہ السلام. تو ایک پادری تھا مارٹن لوتھر, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس پادری کو اللہ نے یہ اویکننگ دی, اس نے کہا یہ تو ظلم ہے لوگوں کے اوپر, یہ کیا کر رہے ہیں. جرمنی کا ایک پادری, تو اس نے چرچ کے خلاف آواز اٹھائی, خود پادری ہوتے ہوئے, اور کیتھولک کا ایک پادری تھا, اس نے آواز اٹھائی, اور اس نے ایک بڑا زبردست ایکٹ کیا. آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ہنسی والا ہے کہ وہ انہیں پادریوں کے پاس گیا ایک عام آدمی بن کے, اس نے کہا میں نے جہنم خریدنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تم کیا بات کر, اس نے کہا میں نے ساری جہنم خریدنی ہے, تم مجھے بتاؤ کتنے پیسوں میں دو گے. وہ ہنسے, انہوں نے کہا یار یہ پاگل آدمی ہے, چلو لے لو اس سے ہی پیسے. انہوں نے اسے جہنم بھیج دی. وہ واپس آیا لوگوں میں, اس نے لوگوں میں آ کے کاغذ دکھایا, یہ سائن کرتے تھے وہ کہ یہ آپ کو جنت میں یہ مل گیا, لیٹر دیتے تھے پہلے. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ جہنم میں نے خرید لی ہے, اب تم لوگوں میں سے کسی کو میں جہنم میں نہیں آنے دوں گا, اس لیے تمہیں جا کے ان سے جنت خریدنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تم نے جانا ہی جنت میں. سمجھے, اس نے ایک ریورس سائیکالوجی کھیلی. ویسے لوگ نہیں سنتے تھے نا, وہ اس کو بات نہیں مانتے, تو وہ اس نے اس طرح. تو اسی پادری کی پھر ایک موومنٹ چلی جسے لوتھرن موومنٹ یا پروٹیسٹنٹ. آپ نے کرسچینٹی میں اس وقت 2 فرقے نون ہے, ایک کیتھولک اور ایک پروٹیسٹنٹ. وہ پروٹیسٹنٹ سے جنہوں نے پھر ایک موومنٹ چلائی,
اور اس سے پھر ایک لوگوں میں ایک آزادی کا شعور آیا, ان کا کاروباری طبقہ بڑھ گیا, جو پہلے بہت چھوٹے کام کرتے تھے, انہیں آزادی ملی. اس سے ایک سائیکل چلا ہے مغرب میں, اور مغرب میں جب کاروباری طبقہ بڑھا تو انہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت پڑی, اسکلڈ لوگوں کی, کیونکہ اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن, آپ نے سنا ہوگا مغرب. ان اسکلڈ لوگوں کی جب ضرورت پڑی تو ایک نئی مڈل کلاس, جو پور کلاس سے ایک نئی مڈل کلاس نے جنم لیا, جو ہم ہیں. یہاں سے وہ نکلے. وہ جو مڈل کلاس تھی وہ دور ہے جس میں کے بعد آپ نے سنا ہوگا رینیسانس, انلائٹنمنٹ, رینیسانس, ریفارمیشن, یہ سارا ایک پروسیس ہوا وہاں. اس میں پھر بہت پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے, جس میں کارل مارکس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, لیکن بہت تھے, سینکڑوں تھے, نیشے, ہیگل, فرائڈ, موزز, یہ جو تھا وولٹیر, روسو, جو فرینچ ریولوشن کے پیچھے کھڑے ہیں فلاسفرز. تو یہ سائنٹسٹ پیدا ہونا شروع ہوئے اور ان کی یونیورسٹیاں بننا شروع ہوئیں. تو وہ جو مڈل کلاس تھی, ایکچولی جو دنیا چینج ہوئی ہے, کہ جو بادشاہتوں سے نکل کے ہم جمہوری نظام میں دنیا میں گئے ہیں, وہ ایکچولی اس مڈل کلاس نے رول پلے کیا تھا. سمجھے, اس کا ایک سائیکل اللہ نے حالات پیدا کیے کہ وہاں سے ایک چینج آئی, چرچ پیچھے گیا, کہ وہ چرچ کی اب وہ اجارہ داری نہیں رہی, تو لوگوں کو آزادی ملی. تو لوگ جب آزاد ہوئے تو لازمی بات ہے انہیں پھر ریلیجن سے تو اب چڑ ہوگی نا, کہ ریلیجن نے ان کو اتنا خوار کیا, 1000 سال غلامی میں رکھا. اس لیے مغرب نے ریلیجن کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, اور اس لیے اس کو وہ اسے سیکولر سوسائٹیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اقبال لیکن اس کے اگینسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیجن کے تھرو ترقی کرنی ہے. اور وہ ملا پہ اس لیے تنقید کرتے تھے کہ ملا کو کہتے تھے کہ تم نے بھی وہی کر رہے ہو, تم بھی لوگوں کو لڑا رہے ہو, آپس میں تقسیم کر رہے ہو, ان کو اپریس کر رہے ہو, اور تم انہیں آزاد نہیں ہونے دے رہے. تو میں نے کہا مغرب نے آزادی اور طرح حاصل کی ان کے قوم نے, اقبال چاہتے تھے ہم ریلیجن سے ہی کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے جو ڈیولپڈ سوسائٹی نا, جو اس کی اکانومی اچھی ہونی چاہیے, ریلیجن اس میں ان کا سول ہے, ہم اپنے ریلیجن سے جانا چاہتے ہیں. پیس لوننگ اینڈ ٹالرنٹ سوسائٹی, کہ سوسائٹی پیسفل ہو. اگر آپ امریکہ میں سنتے ہیں کہ لوگ لڑ رہے ہیں وہاں, فلاں آج اس کو اتنے مار دیا, طالبان نے مار دیا, دہشت گردوں نے حملہ, ایسا سنتے ہیں آپ کبھی؟ یورپ میں, کوریا میں, چائنا میں کہیں نہیں سنتے نا, ملیشیا میں, سنگاپور میں, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, وہ یہ چیزیں نہیں ہونے دیتے. سوسائٹی کے لوگ آپس میں, ملیشیا ایک بہت آئیڈیل کنٹری ہے کہ وہاں کے لوگ میجورٹی مسلمان ہیں, لیکن سب وہاں میجورٹی سے مطلب کہ 51%, باقی غیر مسلم ہیں, اس میں چائنیز ہیں, ہندوز ہیں, لیکن ایک ہارمنی سے رہتے ہیں. سوسائٹی میں امن ہے, اس لیے سب لوگوں کو موقع مل رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی وہ الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی ہیٹ سپیچ کرے, کوئی فرقہ بازی وہ الاؤ نہیں کرتے ملیشیا میں, حالانکہ مسلمان ملک ہے. تو یہ چیزیں, ایک پیس لوننگ اینڈ ٹالرنٹ سوسائٹی جب تک ہم نہیں بنیں گے تو ہم کبھی بھی اس نظام کو نہیں بدل سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے پیچھے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ اکمپلش ہو گئی تھی, سسٹم نہیں بن سکا. اب میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے. ایک طریقہ تو وہی ہے کہ ہم ریولوشنری بن جائیں, لڑیں جھگڑیں, سب کچھ کریں, جس کا رزلٹ آپ کو پتا ہے کیا نکلے گا, کیونکہ جب پاور سے آپ لڑتے ہیں تو پاور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ آپ کو پتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو اقبال کے تھرو ایک آئیڈیالوجی دینا چاہتا ہوں, کہ جدید دور میں یہ پاسبل ہوا کیسے, جب وہاں پہ ایک ایجوکیٹڈ, اکنامکلی امپاورڈ مڈل کلاس بنی. ٹھیک ہے, جس نے اس نظام کو دنیا سے چینج کر دیا, وہاں کے بادشاہوں کو مجبور کر دیا کہ لوگوں کو رائٹس دینے. اور آج بھی مغرب کا نظام اسی پہ کھڑا ہے. اگر ٹرمپ آیا ہے, خود کی مڈل کلاس آلریڈی اس کی پالیسی سے تنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس رائٹ ہے, وہ 4 سال بعد اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں. یہی تمام, آپ نے دیکھا ہوگا برٹن میں پچھلے 4-5 سال پہلے میں 4 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں. ہمارا ملک ہوتا تو تباہی ہو جاتی, لیکن ان کا نظام چل رہا ہے, ان کا کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا جس کے اوپر بڑی اس کی ڈیٹیل ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے تو ہمارا سب کچھ نیچے کولیپس کر جاتا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ سسٹم نہیں بنا سکے جس میں کہ جسٹس ہو, میرٹ ہو, رول آف لا, جس کی وجہ سے ہم سب کیا کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نوکری کے لیے, رشوتیں دیتے ہیں نوکری کے لیے, یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا.
تو اب اس نے ہم نے دیکھنا کہ اس کی کریکٹرسٹکس جو جسٹ سوسائٹی کے کیا ہوں گے جو میں نے پیچھے بتائے, اکنامک امپاورمنٹ, پیسفل سوسائٹی, سوشیو پولیٹیکل اویئرنیس. اچھا, یہ اویئرنیس بھی ایجوکیشن کے ساتھ آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اسٹیج اسٹرگل فیسڈ, اب ایک اس قوم کو ہم سب کو ایک اور اسٹرگل کرنی ہوگی. ایک اسٹرگل اس جنریشن نے کی تھی ملک حاصل کرنے کے لیے, اور ایک اسٹرگل اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا اور میرٹ کا نظام ہو, سب کے لیے برابر کے مواقع ہوں, تو ایک اسٹرگل اس جنریشن کو کرنی پڑے گی, جس میں آپ سب ہیں, آپ نوجوان ہیں, امیدیں آپ سے ہیں. تو یہ اسٹرگل جو ہے اس میں رول آف شاہین کیا ہوگا, رول آف انسان کامل کیا ہوگا, اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کروں گا. اس میں آج کی جو سیلف اسٹیم کے لیے ہمیں اپنا آپ کو ہم مغرب کے سامنے ہماری سیلف اسٹیم لو ہے, کیونکہ وہ سائنس کے علم میں, ان ٹیکنالوجی میں سب ہم انہی سے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہی ترقی یافتہ ہیں, ہم تو ملک میں یہ. تو ہمیں اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن میں ایکسلنس لینی ہوگی. آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی, اس کو شوق سے پڑھیں. یہ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس اس مڈل کلاس بننے کی, ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بننے کی. اگر ہم اس کو, ہماری ڈگری, یہ بہت کامن کمپلینٹ ہے, ہمارے پاس ڈگری ہیں, ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ایسے نہیں ہے. لیکن آپ کو دیکھیں, میں بھی اسی سسٹم سے پڑھا ہوں. میں ایک عام سے مڈل کلاس کے گھر سے ہوں, لیکن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, اپنے آپ کو آگے لے جانے کا شوق پیدا ہوا. یہاں سے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ بہت نیچے تھے اور وہ بہت, ڈاکٹر سمر مبارک کا آپ نے نام سنا ہے, جو ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں. ایک تو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے, دوسرے انہوں نے اپنی سٹوری خود بنائی کہ ایک گاؤں میں چھوٹے سے گھر میں وہ تھے اور وہ پڑھ کے ایک ملک کے لیے ایک سرمایہ بن گئے. تو یہ جو اپرچونٹی ہے اقبال کے شاہین کو آج یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کہ میں تیری تقدیر, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود بناؤ, ٹھیک ہے. یہ اس کا کرائٹیریا. اگر آپ جب ایکسلنس لیں گے, میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ آپ کو کسی اور ملک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو یہیں لوگ ملیں گے جو آپ کی سکلز کو ایڈمائر کریں گے اور آپ کو یہیں پہ اچھی اپرچونٹی, آپ کو سیلف اپنے آپ کو آپ امپاور کر لیں گے. اس میں آپ ایک اچھی ورک فورس بنیں گے, جس کا ہمارے ملک میں شدید فقدان ہے. شدید لوگ سکلڈ نہیں ہیں. جو لوگ دیکھیں, جو پڑھ لکھ نہیں پا رہا زیادہ, اس کو اپنے آپ کو سکل کرنا ہے. سکل سیکھیں. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. جب میرے پاس ڈگری آئی تو میں سمجھتا تھا شاید پتہ نہیں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, اب پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا ہوں. جب میں وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. وہاں تو ایک علم کا خزانہ پڑا ہوا ہے. اور اب میں جب سے یہاں ہوں, میں ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں, جو میں اپنے کالجز میں, ڈینٹل کالجز میں جاتا ہوں لیکچر دینے, میڈیکل, ان کا یہ بتاتا ہوں کہ دس از یور اپرچونٹی, اس کو ویسٹ نہ کریں. یہ 4 سال یوں گزر جاتے ہیں. آپ کے پاس تو آج وہ ٹولز ہیں, ہمارے پاس تو تھے ہی نہیں. آپ کے پاس تو موبائل, یوٹیوب, اے آئی, ایسے ٹولز ہیں جس سے آپ کو ٹیچر کی, اب تو دنیا میں ٹیچرز کی ضرورت ہی نہیں رہی. میری بات آپ سے, اتنا آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اس کو ویسٹ نہ کریں. یہ میرا آپ کو, یہ اچیو کریں گے تو اکنامک گروتھ ہوگی اور ہم لوگ ایک تھنکنگ مڈل کلاس بن جائیں گے. جب آپ تھنکنگ مڈل کلاس بنیں گے تو آپ دیکھیں گے, جیسے میں نے آپ کو ہسٹری سے بتا دیا کہ انہوں نے دنیا ٹرانسفارم کر دی. پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب سوچنے سمجھنے والے لوگ بڑھ جائیں تو پھر جو حکمران کبھی بھی, دنیا کے, امریکہ کے بھی حکمران اپنے لوگوں کو وہ کچھ نہیں دینا چاہتے جو انہیں دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ کہ حکمران ایک پاور کا کانسیپٹ ہے, ایک ایلیٹزم کا کانسیپٹ ہے. آپ اپنے میں سے بھی کوئی نمائندہ بھیجیں گے, وہ بھی اوپر جا کے ایلیٹ بن جائے گا. لیکن قوم اگر شعور کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر وہ ایک ٹائم پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جو شعور کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں ہوا ہے, ایک عوام میں ایک شعور آیا ہے, اس کا ایک رزلٹ آنا ہی آنا ہے. اس کو اپنی ایجوکیشن کو ایکسلنس کریں, آگے اچھے پروفیشنز میں جائیں, اپنے آپ کو ایک تھنکنگ مڈل کلاس بنائیں. وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ اقبال اور جناح کے ویوز ہیں ایجوکیشن کے بارے میں جو ہمیں بتائے ہی نہیں جاتے.
ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار آور نیشن. یہ جناح کے ورڈز ہیں. جناح کے لکھتے ہیں the world is moving so fast that if we do not educate ourselves, not only will be left behind but also will be ختم ہو جائیں گے. no more, جو کہ ہم ہو رہے ہیں. ہم تو اس وقت ایک کنزیومر ٹول ہے نا, وہ جو کچھ بناتے ہیں, جو کچھ ہمیں بیچتے ہیں, ہم وہ لے کے بس خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے, میرے پاس چائنا کا ہے, امریکہ کا ہے. ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ابھی تک ایک نیڈل بھی نہیں بنا پاتے. مجھے اپنے پروفیشن کے لیے ایک پلاسٹک سرنج چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی کہیں نہیں مل رہی ہوتی جی, وہ آئی نہیں ہے باہر سے. یعنی ایک اتنی سی سرنج نہیں ہم بنا پاتے. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم بڑی عظیم قوم ہے. عظیم قوم کا پوٹینشیل دنیا کی ہر قوم میں ہے, اور ہمارے پاس تو کیونکہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے پاس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے, ہمارا پوٹینشیل بہت ہائی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو ہم نے صرف عبادت کے ذکر میں رکھ لیا ہے, ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہم لوگ. وہ جو لوگ ہمارے سائنٹسٹ تھے, جو آپ کو پتا ہے وہ سب ریلیجس اسکالر تھے. ابو علی سینا ہو, الفارابی ہوں, الغزالی ہوں, ابن خلدون ہوں, سینکڑوں. وومین ایجوکیشن پہ آپ دیکھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, مجھے ذرا یہاں سے پڑھا نہیں جا رہا کہ کیا کانسیپٹ ہے وومین ایجوکیشن پہ اس وقت جناح کا اور اقبال کا, اس کی امپورٹنس پہ پڑھا جا رہا ہے جی. کہ if we educate a man, it would be the education of an individual, but education of a woman means education of a family. اور ہمیں ہماری عورتوں کو ڈیکیڈز نہیں پڑھنے دیا گیا. اب تو ابھی بھی محل کتنے پرسنٹ ہوں گی, ہارڈلی 10% ہوں گی میرا خیال, اگر پوری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے جی. اسی میں وہ جو ایجوکیشن از اے ڈیتھ, the world is moving so fast, اس طرح there is an immediate and urgent need for training our people. یہ ٹیکنیکل آپ کے اوپر یہ جناح کہہ رہے ہیں, اور ہم نے کیا کیا سارے ادارے ہم نے تباہ کیے ہوئے ہیں. اب ایک کوشچن اور بڑا اٹھتا ہے ہمارے ہاں, یہ بھی ایک کہ مغربی تعلیم جو ہے وہ بڑی خراب ہے, اس کے پاس نہ جو, یہ سب آپ سنتے رہے, ہم تو اپنی جنریشن میں سنتے رہے. جب اقبال ہندوستان آئے تھے تو یہ نوشن بہت کامن تھا کہ مغرب جو میں نے بتایا نا ایک ریئیکٹیو طبقہ تھا, نہیں مغرب سے نہیں لینا, مغرب یوں, مغرب یہ فلاں. یہ اقبال نے لکھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اقبال اس وقت ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ اس وقت ہمیں یہ ویژن دے رہے ہیں, کیونکہ نالج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چین بھی جانا پڑے تو علم لے لو. بدر کے قیدیوں سے کہا کہ اگر تم میرے لوگوں کو پڑھا سکتے ہو تو تمہیں پڑھا دو, تمہیں رہا کر دیا جائے. جو ٹرائبس تھے نا عرب کے ارد گرد, جن کے پاس جو بھی مہارت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے وہ سیکھنے کے لیے. یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ہمارے. اور ہمیں آپ دیکھیں ڈیکیڈز عورتوں کو نہیں پڑھنے دیا, مردوں کو بھی یہی حال ہے, میجورٹی طبقہ تو ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے, اور ہمارے ادارے. اور تو اقبال کہہ رہا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ کہ ہر شب کو جہاں سے تمہیں ملتا ہے. اور یہ ہمارے جو سائنٹسٹ تھے مڈل ایجز کے, جنہوں نے یہ ویسٹ خود اکنالج کرتا ہے, میں تو ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, انہوں نے لیا یہاں سے ہم سے نالج. وہ یہاں آتے تھے, پھر مسلم اسپین جو بنا تھا بہت ایک ڈیولپڈ اس زمانے میں, مطلب خلیفہ کی ذاتی لائبریری میں 2 لاکھ کتابیں تھیں, جو شہر کی لائبریری تھی اس میں 4 لاکھ کتابیں تھیں. کارڈووا کی بات کریں, قرطبہ, اقبال جو قرطبہ کی نظم میں رونا روتے ہیں, وہ یہی تو روتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اس شہر میں اس زمانے میں. اس کو, اور کارڈووا کو آرنامنٹ آف دا ورلڈ کہا جاتا, اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ویسے. اس میں اس وقت اسٹریٹ لائٹ دیے جلائے جاتے تھے, تو وہ موتی لگتے تھے نا آسمان سے اوپر سے. اس زمانے میں دنیا, مغرب تو بہت جہالت میں تھا. تو یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اب اگلا ہے کہ ہم نے پیسفل سوسائٹی کیسے لینی ہے, کیونکہ اگر ہم نے, جو میں نے آپ کو بتایا, ایک تو ہے وہی اکنامک امپاورمنٹ, ایجوکیشن, ٹرننگ انٹو مڈل کلاس. دوسری, اب اگر سوسائٹی میں پیس نہیں آتی, ایک تو پیس دیکھیں آتی ہے جب آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, آپ کا شعور بلند ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو دوسری طرح دیکھتے ہیں, اپنی لائف کو آپ اپنے راستے پہ چلتے ہیں, دوسروں کی لائف کے بارے میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے, بادر نہیں کرتے.
ریلیجس نالج لینے کا آپ کو جو آپ نے لینی ہے ٹالرنس اس سے پیدا ہوگی, پیسفل سوسائٹی اس سے پیدا ہوگی, اکوالٹی اینڈ جسٹس فار آل اس سے پیدا ہوگا. کیسے؟ ہمارا سورس کیا ہے؟ قرآن. ہمارا المیہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. جو دیکھیں اللہ نے اپنے بعد یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کون سی چیز ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. بیسیکلی اللہ کا کلام ہے, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے ویسے ہی ہے جیسے اس زمانے میں تھا, لیکن اس سے ہمیں دور کر دیا گیا. ہمیں اس سے ہٹا کے اس کے پڑھنے پہ ثواب اور یہ کانسیپٹ دے دیے گئے, لیکن اس کو سمجھنے کے بارے میں ایمفسس نہیں ہوا آج تک. اس کا کیا رزلٹ ہوا کہ سوسائٹی کے لوگ اس کی آیات کو ہم مردوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ختم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کا کسی کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگیاں اس کے اگینسٹ چل رہی ہیں. جو اس کتاب میں اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ قرآن کو پڑھیں, عربی میں بھی پڑھیں جو بھی آپ کا ہے ذوق, لیکن اس کو اردو ترجمہ ضرور پڑھیں. اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسی بھی کتاب ہے جو خالی اردو ترجمہ ہو, لیکن میں کیونکہ یوٹیوب سنتا ہوں کافی اپنی گاڑی میں, قرآن کو پڑھ سمجھنے کے بعد میں آپ کو یہ گارنٹی کر دیتا ہوں آپ اپنے آپ کو آئندہ سے سنی, شیعہ, وہابی کہنا چھوڑ دیں گے. آپ صرف کہیں گے جی میں مسلمان ہوں. کیونکہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ مسلمان تھے نا, انہوں نے تو کبھی ایسے نہیں کہا. آپ خود سے اپنے آپ کو, کیونکہ قرآن جو منبع ہے, سورس ہے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کہاں. قرآن تو ریجیکٹ کر رہا ہے اس سارے, بلکہ پچھلی مذہبوں کو تنقید کر رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ تم نے کیا اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے, کس نے تمہیں یہ کہا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو تقسیم کیا؟ انہوں نے تو ایک امت بنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھ کے پڑھنا, کیونکہ یہ آپ کو اس کے وہ ایونیوز کھولے گی آپ کی شخصیت کے جو آپ کو نہیں پتا. ہم نے جنگیں پڑھی ہیں, بدر ہوئی, یہ ہوا, ایک پوری لائف چل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا, کس طرح صبر کا کانسیپٹ اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دیا. جب مکہ کی لائف تھی, اتنی ٹف لائف تھی, اتنے ظلم تھے, لیکن صبر کا انہیں دیا. مدینہ میں رہ کے ہمیں ہمیشہ ایک اینگل پہ نفرت سکھائی جاتی ہے, جبکہ وہاں پہ پوری کمیونٹی کے ساتھ مسلمان صحابہ ملتے تھے, جلتے تھے. اب ہمیں کہا جاتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں, اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, شادی بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کاروبار بھی کرتے تھے, بزنس کرتے تھے. سارے وہ دشمن وہ ہیں جو آپ کی دشمنی پہ اتر آئیں. ان کو قرآن نے, وہ مشرکین کے بارے میں یہی کہا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, جو تمہاری, پھر اگلی سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری دشمنی پہ اتر آتے ہیں, جو تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ, اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر وہ بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے میری عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوسری آیت میں یہی بھی کہا کہ ان یہود اور نصارہ میں سے تمہارے زیادہ بہتر لوگ نصارہ ہیں. یہ قرآن کو ہم پورا پڑھتے ہی نہیں, اور ہمیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ہمیں لڑائیوں پہ مجبور کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جو ہماری دشمنی پہ اترے گا اس سے تو لڑنا ہی ہے, سیدھی سی وجہ, ہم لڑنے کے قابل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابلیت کے بغیر لڑے بھی نہیں. وہ اگر آپ کو تاریخ صحیح پتہ ہو, صلح حدیبیہ میں مشکل حالات میں صلح کی, جس کے اوپر صحابہ کئی ناراض بھی ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں لڑے. انہیں پتا تھا کہ اس وقت نہیں لڑ سکتے, یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے. بہت آپ لوگوں نے اگر صلح حدیبیہ کو پڑھا ہو تو اس وقت جنگیں, اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ میرے فرشتوں کی مدد ہے, آپ کا ایک بندہ 20 پہ بھاری ہے. ایسی ہی اپنے آیات پڑھی ہے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ڈیفینس کی وار لڑ رہے ہیں, شہر کے ارد گرد خندق کھود کے لڑ رہے ہیں. اگر انہیں, کیونکہ کیوں, یہ دنیا کے معاملہ, دنیا کی آپ کو انہوں نے ہمیں سبق دینا تھا کہ دنیا میں تم نے اپنی دنیا کی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے. تم نے خام خواہ میں اپنے آپ کو مفوق الفطرت نہیں سمجھنا, کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اسٹرگل کرائی. اب دیکھیں اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب ہجرت ہوئی تو عالم غیب سے لا کے مدینہ میں بٹھا دیتے, مشکل تھا اللہ کے لیے.
لیکن پوری سٹرگل، پورا سفر کرنا پڑا، بڑے مشکل حالات سے وہاں سے نکلے، رات کو چھپ کے نکلے، غار میں سوار میں جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور کریں گے تو پھر ہم اس سے نکلیں گے. ہمیں جس گرداب میں پھنسا دیا گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا ہے، ہمیں قرآن کی اصل روح سے دور کر دیا گیا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت، یہ ہے جو آپ کو وہ دے گی، ایک ٹالرنس دے گی، آپ کو امن کی طرف لے کے جائے گی. آپ اپنے کسی بھی بھائی کو، وہ کسی بھی فرقے سے ہے، آپ اس سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک مختلف مکتبہ فکر ہے، اس سے نہ لڑیں، نہ اس سے کوئی اس کو کافر سمجھیں. اس سے جو پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، ہاں اگر وہ آپ سے پوچھے تو اس کو، اگر آپ کو حق پتہ ہے، آپ اتنے نالجبل ہیں، تو اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یار یہ میرے خیال میں آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ قرآن کو پڑھیں. کیونکہ سب چیزیں پڑھی ہیں، جتنے فرقے ہیں یہ قرآن کی آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو، ہم لوگ غور نہیں کرتے، اس کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ فرقہ، یہ والی آیت اس لیے آئی ہے، یہ والی آیت. جب آپ قرآن کو جا کے پڑھیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی. ہم پڑھتے نہیں ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں رہا، سب نے اپنے لیے قرآن سے ریفرنس ڈھونڈے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو اس کے لاتے ہیں. اچھا، ہم بغیر غور فکر کیے اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں. اور آپ کے اندر یہ جو ساری بتاتا ہوں نا کہ کریٹیکل انالیسس، سوچنے سمجھنے کی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اندھی تقلید نہ کرو. اللہ نے یہاں تک کہا ہے قرآن میں کہ میری بھی اندھی تقلید نہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیں گے اس سے بڑا کیا؟ کیونکہ آپ کو قرآن کی جو اسٹرینتھ ہے نا، اس کو انفارچونیٹلی بہت ہم نے نیچے کر دیا. اس کو صرف ایسے ہی بنا دیا کہ مذہبی کتاب ہے، دلہن کے اوپر سے گزار دو، الماری کے اوپر سے رکھ دو، جو کہ ریولوشنری تھی، جس نے انسانوں کو انسان بنانا تھا. اب کیا قرآن ہمیں سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کریشن آف ہیومن، اللہ نے کیوں بنایا انسان کو، اس کا مقصد بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پورا یہ نہیں کہا کہ مجھے غیب سے مان لو، ٹھیک ہے وہ تو ہم نے ماننا ہے، لیکن اس کے آرگومنٹ دیے ہیں قرآن میں، جسے انٹلیکچوئل آرگومنٹ کہتے ہیں. کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں تم نے ماننا ہے، کہ میری ایگزسٹنس کیوں ہے. یہ نہیں کہا کہ بس مان لو، میں کوئی تمہیں آرگومنٹ، پوری نیچر سے آرگومنٹ دیے ہیں، اپنی کریشن سے آرگومنٹ دیے، اور بار بار دیے ہیں. پرپس آف کریشن بتایا ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف کریشن کا کانسیپٹ، کہ آخرت میں کیونکہ میں نے تمہیں یہ مقصد سے پیدا کیا ہے تو اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے. ایک دن تم لوگوں کو میں جج کروں گا. دنیا میں ٹھیک ہے عدل نہیں ہے، برے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، اچھے لوگ دب جاتے ہیں، سب کچھ ہوا ہمارے سامنے. اللہ کے نبیوں پہ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، ہمارے اللہ کے صحابیوں پہ آپ دیکھیں کتنے ظلم ہوئے. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا کہ سب کچھ الٹ دیتا، لیکن یہ دنیا کا ایک نظام ہے سب کے لیے کہ بھئی دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا. اس میں آپ نے صبر بھی کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین. یہ صبر کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو آپ نے مشکلوں میں صبر کرنا ہے. انٹلیکچوئل آرگومنٹ دیے، اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ دیا، اور اسپرچویلٹی وہ نہیں ہے میں دوبارہ کہ وہاں سے چلے جاؤ، دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی پہاڑ پہ چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، یا گھر میں علیحدہ ہو کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اسپرچویلٹی یہ کہ دنیا میں رہنا ہے، وہیں پہ اچھا انسان اور مسلمان بن کے رہنا، اور اپنے لیے روزگار بھی بنانا ہے، اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. اپنے معاملہ دیکھیں، اگر میں اچھا معاملہ نہیں کروں گا تو پھر میرا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک جو میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہا ہو، لیکن وہاں مجھے صبر کرنا ہے. یہ میرے لیے، مجھے اب لڑنا تو نہیں، مجھے کہیں صبر کرنا ہے نا. یہی ورنہ اچھے لوگ تو سبھی اچھا ہو رہا ہے تو سبھی خوش ہوتے ہیں. پتہ تو چلتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے اس وقت آپ کیا صبر کر سکتے ہیں. یہ اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی بالکل وہ نہیں ہے جو ہمیں کانسیپٹ دیے گئے ہیں. یہ اسپرچویلٹی ہے جو فیس کی ہے صحابہ نے آپس میں، اگر آپ ان کی لائف کو جا کے دیکھیں گے. مطلب اسپرچویلٹی مٹیریل ورسز ڈیوائن، جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ مٹیریل، ہمارے یہاں اس کو مٹیریل کو ریجیکٹ کرنا کو اسپرچویلٹی کہا گیا، جبکہ مٹیریل اللہ نے خدا کی کریشن ہے، یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اگر ہم مٹیریل کو ریجیکٹ کریں گے تو ہم تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ ایکچولی یہ آئے تھے کرسچینٹی سے ہی، وہ ربانیت کا کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا ان کے ہاں، تو اس کو ہم لے لیا تھا. قرآن نے، اب دیکھیں قرآن نے جو کمیونٹی بنائی تھی، جس کو اگر آپ نے پڑھا ہو یا پڑھیں ضرور، آئی ہوپ کہ آج کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے،
کہ اس میں اکوالٹی بیونڈ کلاسز ہوئی تھی کہ جو عرب عجم کالا گورا امیر غریب برابر کر دیے گئے تھے. شیر اور بکری کا ہے نا کانسیپٹ کہ ایک ہی تالاب پہ پانی پینے لگے تھے, یہ اچیو کیا تھا اس کمیونٹی نے. سوشل جسٹس اکراس بلیف تھا کہ آپ یہودی ہیں نصارہ ہیں کچھ بھی ہیں, جسٹس کے معاملے میں سب کو ایکول رائٹس دیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو جنگوں کے بتائے ہیں وہی آپ پڑھ لیں تو آج بھی انسانیت وہاں نہیں کھڑی. یہ تو اتنے سویلینز کو مارتے ہیں اور انہوں نے کس طرح اس کو روکا تھا. سب کے لیے ٹالرنس تھی. میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ یہودی تمہارے پاس آتے ہیں تو ان سے کو تمہارے پاس تو اپنی کتاب ہے, اس سے جا کے اپنے فیصلے کرو, وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے ایک جسٹس. یہ جب آپ سوسائٹی میں نہیں کریں گے تو وہ سوسائٹی کبھی اوپر نہیں جا سکتی, اس کی نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور آنیسٹ فائنینشیل ویلیوز, میں نے بتایا کہ وہ ایک سوسائٹی کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ میں وہ اسکل نہیں ہے تو پھر اپنے اخراجات کو منیمائز کر لیں. اگر آپ کو اچھے اخراجات کا شوق ہے, اچھی انکم کا, تو پھر اپنی اسکلز بڑھائیں, اپنے آپ کو اس قابل کریں. یہ نہ سمجھیں کہ ڈگری آ گئی تو اب میرے پاس سب کچھ آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ اگر مومن, آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کال یاد ہوگا روایت, کہ جب ان سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے, تو انہوں نے کہا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا جی, یہ اصل میں دنیا کا سلوشن ہے. جو چیلنج کیا تھا نا اللہ نے وہ یہی ہے کہ یہ ہے جو ہمیں انسانوں کو بچانے والا ہے, جس کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا. قرآن کا وہ جو میں کوٹ تھا کہ indeed those who have divided their religion and become sects, you محمد صلی اللہ علیہ وسلم are not with them in anything. کہ جنہوں نے فرقے بنا لی ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے. ان دوسرے جو تھے نا دین, ان میں بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے, یہودیوں نے عیسائیوں نے, تو اللہ نے اس وقت ہی دوسرے نے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا. کیونکہ ہم تو ایک مسلمان اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا. پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس, اب جو تیسرا ایسپیکٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس, آپ ایک سوسائٹی میں, جیسے ہم بات کرتے پرانے بادشاہوں کے زمانے میں, لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ہم نے اپنے نظام کو چینج کرنا ہے. وہ تو ساری زندگی بس سمجھتے تھے یہی بادشاہ ہیں, یہی کلرجی ہے, یہی لوگ ہیں, ہم نے ان کا خادم ہی رہنا ہے. تو اس لیے دنیا میں نظام کبھی بدلا ہی نہیں, یہ جدید دور میں ہوا. تو یہ آپ کو اپنے لیے پولیٹیکل اویئرنیس, سوشل میں, آپ دیکھیں نا آپ کو اسٹیٹ چاہے نہیں آپ کے لیے کر رہی, لیکن ہمیں کون روک رہا ہے ایک اچھا سٹیزن بننے سے؟ ہمیں کون روک رہا ہے کہ میں اپنی موٹر بائک کو ایسے چلاؤں جیسے کہ کسی اور کوئی اس سڑک پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ روز حادثات ہو رہے ہیں, روز لوگ مرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ہم اپنی گاڑی موٹر سائیکل ایسے پارک کر کے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنے گھر کے باہر کو ہم صاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہماری اسٹیٹ ہمیں نہیں دے رہی, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں میں انوالو, اپنے کمیونٹیز کے کسی نہ کسی سوشل ورک میں انوالو ہونا پڑے گا تاکہ ہم اپنی کمیونٹیز کو اپ لفٹ کر سکیں. آپ کا تعلق جہاں بھی ہے, جس علاقے سے ہے, وہاں لوگوں سے اس بارے میں بات کریں. ان کے اندر دیکھیں, میں صرف موٹر بائک کا آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں تو ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ, سینکڑوں لوگ ہر مہینے مرتے ہیں. اتنا, اب وہ کوئی کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کوئی اسے گھر چلتا ہے, لیکن اپنے وہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیسے چلانی ہے, ادھر ادھر ادھر. میرے سامنے لوگ گرتے ہیں روز. اس کی وجہ اویئرنیس نہیں ہے. لیکن اویئرنیس کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. یہی وہ شعور ہے جو آپ نے لوگوں کو دینا ہے. اب ہمیں سیاسی شعور کیا اپنے میں پیدا کرنا ہے, ان میں کرنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے جو نمائندے چننے ہیں اس کا کوئی کرائٹیریا تو ہم بنائیں نا, کہ ہم صرف ذات, برادری, مذہبی اس کے اوپر ہی کرتے رہیں گے. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 78 سال ہو گئے ہیں, نظام ورس ہو رہا ہے, وہ اچھا نہیں ہو رہا. ورس ایک ہوتا ہے نا, ہم خوش ہوتے کہ وہ چلو جی کچھ تو جا رہا ہے, وہ تو ورس ہو رہا ہے. رول آف لا ختم, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو نظر آتا ہے اس قوم میں جان ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں.
تو یہ جب تک ہم اپنی مڈل کلاس نہیں بنائیں گے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد، آپ کے سامنے اتنے، یار یہ اتنا بڑا ٹول ہے. میری عمر کا آدمی جو ہے نا، مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے میں فوراً یوٹیوب پہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں جا کے اے آئی سے دیکھتا ہوں، آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. میرے بیٹا میڈیکل میں پڑھتا ہے، میں سارا دن دیکھتا ہوں اس پہ پڑھا، اس کے اتنے کانسیپٹس میں کہتا ہوں یار مجھے تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی جب میں اسٹوڈنٹ. وجہ یہ، اس میں آپ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس کو ویسٹ نہ کریں. اس ٹیکنالوجی کو صرف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اتنا نہ کریں کہ وہ بس وہ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ، ہم ٹک ٹاک ہی بیٹھے رہے سارا دن، جو لوگ کر رہے ہیں. اب پریکٹیکل اویئرنیس سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنا ڈیسیژن انفارم ہو کے کرتے ہیں. اب ایسے ہی نہیں کرتے کہ مجھے اس نے کہہ دیا یہ ہماری برادری کا ہے، یہ رائی ہے، یہ جاٹ ہے، یہ فلاں ہے. آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، آپ اس کو بچانے کا، آپ کو یہ میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا نا، کیونکہ میں ویسٹ میں رہا ہوں. وہ لوگ کس طرح اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہم تو یہاں کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ ہمارے رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے اتنے بڑے ان کے پروٹیسٹ دیکھے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ عوام اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اپنی حکومتوں کے خلاف. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے اوپر جتنا مغرب میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ مسلمان دنیا میں تو ہوئے ہی نہیں. جتنی اس وقت امریکہ میں اتنا، آپ کو پتا ہے ٹرمپ کو کتنے لوگوں کو اس نے اس کی وجہ سے وکٹمائز کیا ہے، کہ اتنا بڑا اس نے لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے فلسطین کے حق میں. لیڈرز کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. ان کو اکاؤنٹیبل مطلب ان کو اسیس کریں نا کہ یار اس نے وعدے کیے تھے، یہ ایجوکیشن بہتر کرے گا، یہ ہیلتھ بہتر کرے گا، یہ امپلائمنٹ کریٹ کرے گا. ہم کہ انہیں اس نے سڑک بڑی اچھی بنا دی، وہ کیا وہ فیمس لاندا ہے تے کیا کھاندا ہے تے لاندا ہے، مطلب اس کانسیپٹ پہ بھی ہم ووٹ دیتے ہیں. کامن میسج ہمارے بیچارے ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ اویئرنیس جب تک نہیں آئے گی ہم اسی طرح ایکسپلائٹ ہوتا، ہمارے ملا بھی ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہمارے سیاسی لوگ بھی ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہر جگہ سے ہم ایکسپلائٹ ہوں گے. تو سوشل جسٹس کو پروموٹ کریں اپنی زندگیوں میں، اپنے رائٹ و ووٹ کو پہچانیں کہ اس کی کیا ہے، اور تبھی نیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی. ورنہ ہمارا جو ہے وہ بہت مشکل دور ہے. تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں اینڈ پہ، ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن میں نے اس وقت اسکپ کیا تھا، سوری ذرا لمبا ہو گیا، میرا خیال لیکچر ختم ہو رہا ہے. اس میں فرق یہ ہے، دیکھیں، اڈاپٹنگ ماڈرن نالج آف سائنٹیفک لرننگ اینڈ ٹیکنالوجی، کہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور اسی طرح سوشل سائنس بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ نے کیسے فزیولوجی، سائیکالوجی پڑھنی ہے، سوشیالوجی پڑھنی ہے، پالیٹکس پڑھنی ہے، اس کی نالج لینا کسی سے، اس کو بڑھا، دیٹ از ماڈرنائزیشن. جو جدید نالج ہے وہ جہاں پہ بھی ہے، وہ چائنا کے پاس ہے، ویسٹ کے پاس ہے، دس از ماڈرنائزیشن. ویسٹرنائزیشن کیا ہے؟ وہ جو ہم کر رہے ہیں. اڈاپٹنگ ویسٹرن مینس کلچرل ویلیوز اینڈ اپیرنسز آف ویسٹرن کلچر. ہمارا یہی فوکس ہے، رائٹ. ہم وہ نہیں لے رہے اور یہ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم شاید ترقی کر گئے ہیں، جبکہ ہم کر نہیں رہے، ہم نیچے جا رہے ہیں. ویسٹرن کلچر کے تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، یہ ایک سیپریٹ لیکچر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک اپنی ذات آپ کا سب سے فوکس بن جاتا ہے، اور وہ اس حد تک بن جاتا ہے کہ آپ نارسسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نارسسٹ کو سمجھتے ہیں آپ؟ خود پسند لوگ، جو اس وقت جو ایک بہت بڑی یہ آ چکا ہے ہمارے اندر. فیملی ویلیوز ڈکلائن کر جاتی ہیں، انسکسیسفل ریلیشن شپ، کافی اس کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں باقی جو میں نے سارے یہ وہی ہیں جو آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے ایز شاہین اسٹوڈنٹ، کہ اپنے آپ کو اویئر کریں، اپنے قرآن سے اپنا اس کو سمجھیں، پولیٹیکلی اویئر کریں، اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو ایکسلنس پہ لے کے جائیں. جو پڑھ رہے ہیں آپ، مجھے نہیں پتا آپ کیا، ہر فیلڈ میں اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے اوپر، تو آپ کے لیے ایک ایکسلنس کا ٹائم آ جائے گا. میں اس کو کنکلوڈ اس پہ کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ فطرت دے دی کہ آپ کو شعور آ گیا، تو اسی جو ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہے، سکوت و لالا، اس سے بھی آپ اپنے لیے ایک دنیا بنا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کے ارد گرد ہوں گی. مطلب میرے والد صاحب کے
دفتر کے ایک پی این میرے بچپن سے، ان کا بیٹا اس وقت آسٹریلیا میں ایمبیسڈر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک بیٹے کی سندر میں انڈسٹری ہے، بیٹیوں نے اس زمانے میں ایم ایس سی کی، اس طرح ایک غریب گھر، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ایک میاں بیوی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا یہ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا اس کی جو بیوی تھی وہ بہت ڈسپلنڈ عورت، پڑھی لکھی نہیں تھی، اپنے بچوں کو وہ اس نے پڑھائی پہ فوکس کرایا، کھیلنے کودنے کا ٹائم کیلکولیٹڈ تھا، یہ نہیں کہ بس لوز چھوڑا ہوا ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ ان کی جو پوتی ہے وہ میرے ساتھ میرے کلینک میں کام کرتی ہے، وہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہے۔ تو اس طرح جنریشنز بدلتی ہیں، یہ ہے وہ ہوپ جو ہر ینگ جنریشن سے ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ینگ جنریشن کو اس طرح گائیڈ نہیں کیا ہے، انہیں بس ایک فلسفیانہ سوچ دی جاتی ہے۔ پریگمیٹک سوچ یہ ہے کہ یور اپرچونٹی، یور فیٹ لائز ان یور ہینڈ، جو اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس ایکسلنس پہ لے جاؤ کہ تمہاری تقدیر تم خود بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا۔ اس سے یہ مطلب نہیں اقبال کہہ رہا کہ آپ غریبی میں چلیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو امیری لینے کے لیے اپنی خود ہی بیچنی پڑتی ہے تو یہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اچھے طریقے سے، آپ ڈاکٹر ہیں، سی ایس کے ہیں، آپ محنت کر کے اپنے آپ کو جتنا مرضی کریں، کوئی نہیں روکتا کسی کو، لیکن جب ہم شارٹ کٹس میں جائیں گے خود ہی بیت جاتی ہے نا آپ کی۔ جیسے آپ تو بھی ینگ ہیں، آپ کا واسطہ نہیں پڑتا، ہمارا پڑتا ہے، ہم سرکاری ملازمین سے، دفاتر سے، ان کی کوئی خود ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کے لیے پیسے مانگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، تو ان کی کیا خودی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔